السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين آمنت بالله صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، حضرت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل اور حضرت حاجر علیہ السلام کی زندگی آزمائشوں میں تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا اس وقت کو یاد کرو جب اللہ پاک نے پروردگار عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا، چند چیزوں میں، چند کلمات میں آزمایا اللہ پاک نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر مختلف آزمائشیں آئیں۔ ایک آزمائش آپ کے ساتھ یہ تھی کہ آپ کو اپنی قوم اور اپنے خاندان کو توحید کی طرف بلانے کے لیے کہا، جبکہ وہ پوری قوم، خود آپ کا خاندان بت پرست تھا، بتوں کا پجاری، ستاروں کا پجاری، چاند کا پجاری اور سورج کا پجاری۔ اس خاندان کو، اس قوم کو اللہ پاک کی طرف ہدایت ہے کہ ان کو توحید کی طرف بلاؤ۔ آپ نے بلایا۔ اب ظاہر بات ہے جو تکلیفیں ہونا تھی اس سلسلے میں تکلیفیں ہوئی، قوم نہیں مانی، خاندان نہیں مانا، تکلیفیں دینا شروع کر دیا۔ آپ نے مختلف پیرائے سے ان کو توحید کی طرف دعوت دی۔ مثلا ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ قرآن مجید نے تذکرہ کیا، فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا قال هذا ربی فلما افل قال لا احب الآفلین۔ قوم سے کہا اس وقت میں جب کہ رات بڑی گہری ہو گئی تو ایک ستارہ نکلا، جس ستارے کی پوجا کرتے تھے لوگ، اس کو دیکھ کر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب ہے۔ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ عقیدہ تھا کہ یہ ستارہ ان کا رب ہے؟ نہیں، قوم اور خاندان اس کو رب سمجھتی تھی، رب مانتی تھی، تو اس کی اس بات کو تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہوئے انہیں کہ تم سمجھ رہے ہو نا کہ یہ رب ہے، چلو چلتا ہوں تمہیں ساتھ بات کرتا ہوں۔ دشمن کی ساتھ کچھ دیر چلنا، اس کی بات کو تسلیم کرنا تھوڑی دیر کے لیے، اس کو دوسری بات سمجھانے کے لیے ایک طریقہ ہے، کیونکہ میرا رب ہے۔ قوم خوش ہو گئی، چلو ابراہیم ادھر آ گئے۔ جب وہ ستارہ ڈوب گیا، صبح ہوتے ہوتے ڈوب گیا ستارہ، تو کہا ڈوبنے والا میرا رب نہیں ہو سکتا۔ ایک پوائنٹ کی بات، ایک نقطے کی بات ہے ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے سامنے کر دی کہ دیکھو ڈوبنے والی کوئی چیز رب نہیں ہو سکتی، خدا نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں جتنی چیزیں ڈوبنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہے، باقی رہنے والی ذات صرف ایک ہے، اور وہ ایک وہی ہے جو رب ہے، وہی ہے جو خدا کہلایا جا سکتا ہے۔ ڈوبنے والا کبھی رب نہیں ہو سکتا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد میں دوسری مرتبہ، ایک اور مرتبہ چاند کو دیکھا، چاند کو دیکھ کر ایک کہا فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ چل وہ لوگ مانتے تھے نا،
اس کو یہ میرا رب ہے. لیکن جب وہ بھی ڈوب گیا تو ایک اور بات کہی آپ نے، اور ایک سبق قوم کو دیا کہ دیکھو لئن لم یہدنی لاکونن من قوم الظالمین، من قوم الضالین. اگر میرا رب مجھ کو ہدایت نہ دے نا، میں گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا. یعنی اللہ کی ہدایت کے بغیر کوئی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا. جس کو خدا ہدایت دے وہی ہدایت پر آ سکتا ہے. آدمی کی عقل، آدمی کی سمجھ، آدمی کی فہم و فراست آدمی کو ہدایت پر نہیں لا سکتی. کتنے ہی ہیں جو بہت ذہین، بہت عاقل، بہت سمجھدار، لیکن ہدایت سے دور ہے. وہ بہت چالاک ہیں، بہت ہوشیار ہیں، دماغ بہت اچھا چلتا ہے ان کا، بال کی کھال نکال لیتے ہیں، سائنس کے اندر ترقی ہونے کی کئی چیزیں، بہت کچھ ہے، لیکن ہدایت یافتہ نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ ہدایت کا ملنا یہ خدا ذوالجلال کی طرف سے ہوتا ہے، آدمی کے اپنی عقل و فراست سے نہیں ہوتا. تو بلایا، ہدایت کی طرف بلایا، لوگ نہیں آئے. نہ صرف یہ کہ لوگ نہ آئے بلکہ لوگ دشمن ہو گئے. وقت کا بادشاہ نمرود وہ بھی آپ کا دشمن ہو گیا. بتوں کو توڑ دیا آپ نے. ایک وقت سب جا رہے تھے، ان کو بھی چلنے کے لیے کہا کہ انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں چل سکتا اس وقت بعد، تم چلے جاؤ. جب وہ چلے گئے تو کلاڑا لیا اور پورے بتوں کو پاش پاش کر دیا. کسی کا ہاتھ، کسی کی ناک، کسی کی گردن سب توڑ دیا. اور جب بڑا تھا اس کے اوپر کلاڑا رکھ دیا آپ نے. جب وہ آ کر دیکھے تو حیرت میں پڑ گئے کہ یہ کیا ہوا، ہمارے جن کو ہم پرستش کرتے ہیں، جن کو ہم پوچھتے ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ کون کرا آخر؟ یہ شرمندگی بھی ہو، غصہ بھی تھا، شرمندگی بھی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ کون کرا ہوں گا یہ؟ انہوں نے کہا سمعنا فتى یذکر یقال له ابراہیم. ایک نوجوان ہے جو اس کی برائی بیان کرتا تھا، شاید وہ کرا ہوگا. اللہ لاؤ نا، اس کو بلاؤ. آ گئے. انہوں نے پوچھا انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم تم کرے یہ ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا؟ ابراہیم علیہ السلام بولے وہ دیکھو کلاڑا کس کے گردن پہ دیکھو بیٹھا ہوا نا تمہارا بڑا. بول انہیں کرا ہوں، اس سے پوچھ لو نا، اگر وہ بول سکتا ہے تو اس سے پوچھ لو کون کرا. بلکہ کلاڑا بھی اس کے پاس نہیں، اچھا بھی ہے، اس کو پوچھ لو نا، انہیں مارا ہے، کون مارا، پوچھ لو اس سے. انہوں نے کہا ابراہیم تم کو معلوم ہے نا بول نہیں سکتے نا. بولے فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون ثم نکسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. شرمندگی سے گردنیں جھک گئی ان کی. پھر انہوں نے اٹھ کر پوچھا، بولا ابراہیم تم کو معلوم ہے نا بول نہیں سکتے، یہ بات نہیں آتی نا ان کو. بولے تم ان کو پوچھو بول رہے تھے. تب آپ نے ضرب لگائی. تب آپ نے کہا افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيء ولا يضركم اف لكم لما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تف ہے تمہارے اوپر، شرم سے ڈوب مرو. جس کو بولنا نہیں آتا بولنے والے اس کے سامنے جھکے، جس کے پاس زندگی میں حرکت نہیں وہ حرکت والا اس کے سامنے جھکے، فہم و فراست سے عاری فہم و فراست والا اس کے سامنے جھکے. ارے عقل کے سے پیدل لوگوں کیا ہو رہا تم لوگ ساتھ، کیا کر رہے تم لوگ؟ تف ہے، افسوس ہے تمہارے اوپر، کیا کر رہے تم لوگ؟ بس آ گیا غصہ. نہیں دلیل سے تو کچھ کاٹ نہیں سکتے تھے، بول نہیں سکتے تھے، مگر کیا کرنا، مارنے توڑنے پر آ گئے. مارنے توڑنے پر آ گئے. بادشاہ نے بولا آگ لگائی، برس ہا برس آگ جلی، زبردست آگ جلی. بولے اس سے باز آ جاؤ. باز آنے کا نہیں، ڈال لے گیا، ڈال دو آگ میں. آزمائش آ رہی ابراہیم علیہ السلام پر، ڈال دو. ہاں ٹھیک ہے ڈال دو.
تو کہا اپنے بڑوں سے سنا، جبرائیل امین آئے تھے، کہا تھا کچھ مدد کی ضرورت ہے، مدد کی تو ہے لیکن آپ کی نہیں۔ میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے نا، جس کنڈیشن میں، جس پوزیشن میں اس وقت ہوں، جو حالت میری ہے اس کو میرا رب تو دیکھ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، ضرورت تو ہے مگر مدد کی اللہ کی ضرورت ہے۔ سامنے موت رس کر رہی ہے، اتنا بڑا لاوا ہے آگ کا، اس میں گرائے جا رہے ہیں، عین اس وقت میں پوچھتے ہیں کہ مدد نہیں، اللہ ہے۔ یہ ہے توحید۔ آج امت کا یہ حال ہے، ملت ابراہیم کا یہ حال ہے کہ جی جو ان کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، ان کی سنت زندہ کرتے ہیں، اس قوم کا یہ حال ہے۔ معمولی سی بیماری ہے، دن زیادہ ہو گئے، لمبے دن ہو گئے، لمبا وقت گزر گیا، مہینہ 2 مہینے 3 نہیں ہو رہی، بس شروع ہو گیا کہ نہیں یہ بولے معاملہ اس کا دوا کا نہیں ہے، یہ معاملہ دوا کا نہیں، فلاں جگہ جاؤ، وہاں جاؤ بولے، فلاں قبرستان کو جاؤ، فلاں بزرگ کی مزار کو جاؤ، فلاں ناریل پھوڑو، فلاں لیمبو رکھو، فلاں چیز لٹکاؤ، فلاں چیز گاڑو، ہاتھ میں یہ پہن لو، پیر میں یہ پہن لو، جی پیروں میں دھاگے، ہاتھوں میں دھاگے، گلے میں دھاگے، جی آپ کی انگلیوں میں چھلے، قربانیاں کر رہے ہیں، ان کے نام پہ قربانیاں کر رہے ہیں، جی ان کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں، لیکن جس ذات گرامی نے توحید کی طرف قوم کو بلایا تھا، اس کے نام لیوا اور ان کی سنت کو زندہ کرنے والوں کا یہ حال ہے کہ شرک میں گلے تک ڈوبی ہوئی ہے۔ اچھوں کی ہوا اکھڑی ہوئی ہے صاحب اس کے اندر، نمازی، پیشانی پر گٹے، صوم و صلات کے پابند، لیکن چکر لگا رہے ہیں، مزاروں کے چکر لگا رہے ہیں، عاملوں کے مسلسل لیمبو اور ناریل پہ لگے ہوئے، صاحب قربانیاں چل رہے ہیں۔ صاحب ذرا سوچو تو صحیح، جس ذات گرامی کی توحید کا یہ عالم تھا کہ پوری امت کو للکارا تھا، پوری قوم کو للکارا تھا، اور آگ میں گرائے جا رہے تھے، تو آپ نے کہا کہ نہیں مجھے مدد کی ضرورت، لیکن میرا اللہ میری مدد کرے تو وہ ٹھیک ہے، بس میرا اللہ دیکھ رہا نا میرا حال، ٹھیک ہے، بس کافی ہے۔ یہ ہے آج بھی ہو جب ابراہیم سا ایمان پیدا، آگ کر سکتی انداز گلستان پیدا، مگر ایمان نہیں نا، پیٹ میں درد، وہی جا رہے ہیں صاحب، جی بے چینی ہو رہی، وہیں جا رہے ہیں، بلکہ صورتحال ہے کہ ڈاکٹراں پیچھے ہو گئے، لوگ آگے بڑھ گئے، قبرستان آگے بڑھ گئے، عاملہ آگے بڑھ گئے، اب یہ لوگ پیچھے، ڈاکٹراں پیچھے ہو گئے، اب توحید کے علم برداروں کا، کلمہ توحید پڑھنے والوں کا، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے والوں کا یہ حال ہے۔ آج شرک میں گلے تک ڈوبی ہوئی ہے۔ جب دھکا دے دیا گیا، عین وہ صف میں قرآن مجید کا حکم، اللہ کا حکم آیا، یا نار کونی بردا، آگ ٹھنڈی ہو جاتی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم پر، خالی ٹھنڈی نہیں تو برف کا بھی تو عذاب ہوتا نا، سب ٹھنڈا، زیادہ ٹھنڈا ہوگا تو نہیں، اعتدال میں، ابراہیم پر سلامتی والی ہو جا، گر گئے آگ میں، کچھ نہیں ہوا، آزمائش آئی نا، وہاں تک لے جایا گیا آپ کو، آزمائش آئی۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے اپنے بندے ابراہیم کو آزمایا ہے، یہ آزمائش ختم ہوئی، پھر اور ایک آزمائش شروع ہوئی، اپنے ملک کو چھوڑ کے ملک شام چلے جاؤ، چلے گئے، وطن چھوڑ دی، وطن چھوڑ، چلے جاؤ، چلے گئے، بیوی بچے کو لے کے چلے جاؤ، بیوی بچے کو لے کے نکل گئے۔ آپ اندازہ لگاؤ کہ اپنے وطن کو، اپنے خاندان کو چھوڑنا آسان ہے؟ دل پر پتھر رکھنا پڑتا ہے صاحب۔ چلے جاؤ، چلے گئے، ملک شام چلے گئے، وہاں کچھ دن رہے کہ نہیں کہ پھر حکم آیا یہاں سے بھی نکل جاؤ بولے، جبرائیل امین آئے علیہ السلام، لے کے نکلے، چلو چلو چلو، حکم ہے اللہ کا، ملک شام پہ چھوڑ دو، چھوڑ دیے، چلے گئے، خدا کا حکم ہے، سرنڈر ہو جا رہے، آزمائش پہ آزمائش آ رہی، تیار، سر جھکا دیا، چلنے کے تیار، لے کے نکلے، بچے کو اور بیوی کو لے کے نکلے، راستے میں جہاں سرسبز شاداب مقام آتا، خلیل اللہ پوچھتے جبرائیل علیہ السلام کو، یہاں رک جائیں، ٹھہر جائیں یہاں پر، آگے چلیے، اور کچھ مقامات یہاں ٹھہر جائیں، نہیں چلیے آپ چلیے، چلے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، کہاں خدا کا حکم ہے، چلے
کہاں ٹھہرنا بولے وہاں ٹھہرنا ہے، جہاں رکنا بولے وہیں رکنا ہے، چلو۔ حتیٰ کہ مکہ کی سرزمین آئی، پہاڑوں سے لبریز، پہاڑ ہی پہاڑ، بنجر زمین، کہا کہ یہاں ٹھہر جاؤ، ٹھہر گئے۔ پانی نہیں وہاں پر، دانا نہ پانی، چھوٹے بچے کو، بیوی کو لے گئے، ٹھہر گیا۔ اللہ کا خلیل ٹھہر گیا، حکم خدا کا، آزمائش ہے، خلیل پر آزمائش آ رہی علیہ السلام۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صرف قربانی ہی کی آزمائش ہے، نہیں، آزمائشوں کا کمبار تھا۔ اللہ خود فرماتے ہیں ہم چند چیزوں میں ابراہیم کو، اپنے خلیل کو آزمایا ہے۔ ٹھہرے تھے، پھر بولے اب تم نکلو یہاں سے، بولے ابراہیم صاحب اب آپ چلو نہیں ایسے، آپ کو چلنے کا حکم دیا، بیوی اور چھوٹے بچے کو وہیں چھوڑو، تم نکل جاؤ، بولے ٹھیک ہے نکل جاؤ۔ ذرا سوچو، کوئی معمولی آزمائش نہیں تھی۔ آدمی خود کے اوپر مصیبتوں کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے معصوم بچے کے اوپر جو بیتتی ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا صاحب اس کا۔ لیکن یہ خلیل تھے علیہ السلام، نکل گئے۔ بیوی کو بولے بھی نہیں، بولے کہاں جا رہے ہیں آپ، جواب نہیں دے۔ پھر دوسرے کہاں جا رہے ہیں آپ، پھر تیسری مرتبہ غالباً آپ نے پکار کر کہا کیا اللہ حکم دیے کیا تھا چھوڑ کے چلے جاؤ بول کے؟ تب آپ نے کہا اللہ کا حکم ہے۔ تو آئے حاجرہ علیہ السلام کا ایمان بھی، اللہ اکبر، کہا کہ جاؤ، اگر میرے مالک کا حکم ہے تو ہمارا مالک ہم کو ضائع نہیں کرے گا، جاؤ تم جاؤ۔ جو آزمائش اس خاندان پر آئی، اس کی ایک ہوا امت کو نہیں لگی، آج ایک جھٹکا نہیں لگا جو ان کے اوپر آزمائشیں آئی تھی۔ ایک ذرہ ہمارے زندگی میں سے گزرا نہیں، لیکن ہم تلملا اٹھتے ہیں معمولی سی باتوں پر۔ نکل گئے، ایمان دیو کہے تھا حاجرہ علیہ السلام کا، جاؤ اللہ کا حکم ہے نا، پر اللہ ہم کو ضائع نہیں کر کے جاؤ، تم جاؤ۔ ایک اکیلی عورت جنگل میں، پہاڑوں کے بیچ میں، جہاں پانی بھی نہیں ہے، شوہر سے کہتی کہ جاؤ جاؤ جاؤ، اللہ کا حکم ہے تو جاؤ۔ یہ ایمان تھا حضرت حاجرہ کا۔ بچہ پیاسا ہے، اسماعیل بیٹے، باپ پر آزمائش، بیٹے پر آزمائش، حضرت حاجرہ پر آزمائش، پانی کے لیے پھر رہے ہیں صفا و مروہ پر، تھک گئی، پھرتے پھرتے 7 چکر لگائی، تھک گئی۔ عورت ہی تو تھی نا، صنف نازک ہی تو تھی نا، کتنا دوڑیں گی، کتنا بھاگیں گی، 7 مرتبہ اس پہاڑ سے اس پہاڑ پر، اس پہاڑ پر سے اس پہاڑ پر، تھک کے بیٹھ گئے۔ پانی نہیں، چھوٹا بچہ، ایڑیاں رگڑتا ہوا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ، تھک کر بیٹھ گئی۔ تو پھر خدا کی سنت زندہ ہوئی، خدا نے جبرائیل امین کو بھیجایا اور زمزم کا چشمہ نکالا پھر وہاں سے۔ آزمائش آئی، پھر بچے پر آزمائش، ماں پر آزمائش، باپ پر، خلیل پر آزمائش۔ جب چشمہ نکلا تو پانی کا انتظام ہوا تو کچھ جانور آئے، پھر جانوروں کے ساتھ ساتھ انسان بھی آ کے بسنے لگے، تو پھر مکہ کی کچھ آبادی کا انتظام ہوا۔ پھر آگے اور آزمائشیں چلتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بات آزمائشوں کا لمبا طوفان ہے۔ ان آزمائشوں پر پورے اترنے کے بعد قرآن مجید نے کہا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے اپنے ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے۔ اللہ نے کہا کہ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل، اپنا دوست بنایا ہے۔ اولیاء اللہ جو بولتے ہیں نا، اللہ کے اولیاء، وہ ایسے ہی اولیاء اللہ نہیں ہوتے جو ادھر سے آرڈر آتا اس آرڈر کو پورا کرتے تو اولیاء اللہ ہے۔ وہ نمازاں غیب ولی، داڑھی غیب ولی، نشہ کر رہا جی، منشیات میں لگا ہوا ہے ولی۔ کئی کو ولی بہت تو بالا لمبے ڈال لیا ہے اور ہاتھ میں بڑا لٹ رکھ لیا ولی۔ یہ کون ولی بول گیا آپ؟ لوگوں کا انبار ہے اس کے پاس،
ایک بڑا لمبا چوغا پہن لیا ایک لمبا اور کلر کے کپڑے ڈال لیا اوپر سے. ایک کلر کا جمتا نہیں نا, نئے کلر کا ایک لمبا ڈال لیا, ہاتھ میں ایک رکھ لیا ایک لمبا, لٹاں چھوڑ دیا اوپر سے. نماز ہے نا روزہ ہے, بس نشہ کر رہا, لوگ مرید بھی بن رہے ہیں اس سے. جہالت کا یہ حال ہے. اس کو ولی تھوڑی بولتے یار, یہ اللہ کا دوست ہے. یہ کہاں جا رہی قوم میں؟ جو ادھر سے آرڈر ہے اس آرڈر کو پورا کرے وہ ہے ولی, وہ ہے خلیل اللہ کا. اس کو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا, دوست بنایا. یہ آزمائش آئی نا اور مجید سے ہے معلوم, آپ سنتے ہیں. مگر ہمارا کیا ارادہ ہے بولے تو ہم پر کوئی آزمائش نہیں آنا. ہمارا ارادہ اور ہماری جد و جہد بولے تو ہم پر کوئی آزمائش نہیں آنا, کیونکہ ہم مسلمان ہیں نا بھی, اللہ کو ماننے والے, نماز پڑھنے والے نا, ہمارے پر کوئی آزمائش نہیں آنا. یہ جگہ امتحان کی ہے, مگر ہمارے کو اطمینان رہنا یہاں پر. ہمارے پر کوئی امتحان نہیں آنا, نہ ہمارے اوپر, نہ ہماری بیوی پر, نہ ہمارے بچوں پر, نہ ہمارے کاروبار پر, نہ ہمارے گھر پہ, کہیں بھی آزمائش نہیں آنا. سکون کی لائف جینا, یہ چل رہا ہمارے پاس. اب یہ سنت ابراہیم زندہ کر رہے ہیں برابر ہر سال, بکرے کاٹ رہے ہیں, جانور کاٹ رہے ہیں, سب کر رہے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا یہ آزمائش خلیل پر آئی ہے اور ہم بھی ملت ابراہیم میں داخل, یہ آزمائش ہم پر بھی آئے گی. ایسی آزمائش ہے نہیں, آزمائش نہیں ہونا ہمارا. ہم سکون کی زندگی جینا, ہمارے کو ٹینشنہ نہیں رہنا, ہمارے کو بیماریاں نہیں رہنا, ہمارے کاروبار میں کوئی گڑبڑ نہیں ہونا, ہمارے کوئی دشمنہ نہیں رہنا. ان کے دشمنہ نہیں تھے, ہمارے کوئی دشمنہ نہیں, ہم کو کوئی ٹینشن نہیں. دنیا میں رہ کے جنت میں رہنا پڑ رہا آدمی. یہ سنت ابراہیم زندہ کر رہے ہیں, خلیل اللہ کی یہ آزمائشیں سن رہے ہیں, بول رہے ہیں, سب چل رہے ہیں, مگر آنا نہیں آزمائش ہمارے پر. شاباش. صحابہ کے قصے, حکایات صحابہ, حیات الصحابہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں, بیان کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں. صحابہ پہ کیا کیا آزمائش مصیبت آئے, ٹھیک ہے, مگر ہم پر نہیں آنا آزمائش ہے, ہم پر نہیں آنا. محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی آزمائشیں ہم سنتے ہیں, مصائب سنتے ہیں, غزوات سنتے ہیں, احد اور بدر سنتے ہیں, چولہے نہیں جلے وہ سنتے ہیں, تکلیفوں کا انبار رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, سب ٹھیک ہے, سنتے ہیں, آنسو بھی بہا لیتے ہیں. لیکن آزمائش یہ مصیبت ہم پر نہیں آنا. کیوں؟ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. شاباش, بہت اچھے بات. مصطفیٰ پر آزمائشیں آئیں علیہ السلام, لیکن ہم پر آزمائشیں نہیں, کیونکہ ہم غلامان مصطفیٰ ہیں. یہ کون سی دنیا ہے, کیا کر رہے ہیں آپ؟ پیغمبروں کے قصے سنتے ہیں ہم. حضرت یوسف علیہ السلام پیغمبر عظیم, جلیل قدر پیغمبر, ان کا قصہ قرآن مجید میں نقل کیا گیا, احادیث مبارکہ میں نقل کیا. ہم بارہا سنتے ہیں, بولتے ہیں. کنویں میں ڈالے گئے, مصر کے بازار میں بیچے گئے, ان کے اوپر الزامات لگے, بادشاہ ان کے اوپر ناراض ہو گیا, جی بھائی ان کے دشمن بن گئے. کیا کیا سب سنتے ہیں پورے, ٹھیک ہے, مگر آزمائش ہم پر نہیں آنا. یوسف علیہ السلام کا قصہ بڑا مزے کا ہے, بہت ایسے واقعی قصہ بھی, واہ 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 ماشاء اللہ, بہترین قصہ, مگر وہ آزمائش ہم پر نہیں آنا. یہی چلا نا ہمارا, ان پر آئی آزمائش, ہمارے پر نہیں آنا آزمائش. حضرت یونس کا قصہ ہم سنتے ہیں, علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, جی وَظَنُّونِ الذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ. سنتے ہیں, پڑھتے ہیں, بولتے ہیں کہ مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے, کیا کیا حالات ہے, ٹھیک ہے, مگر ہم پر آزمائش نہیں آنا. ہم بیمار نہیں ہونا, ہمارے کاروبار کا ٹینشن نہیں ہونا, ہماری بیٹی دامادیوں کے مسئلے نہیں ہونا, ہمارے بچوں میں کوئی مسئلے نہیں ہونا, ہم بالکل جنت میں جینا, جنت میں رہ کے جینا. صحیح ہے طریقہ ہے میرے دوستو. پیغمبروں پر آزمائش آئی, صحابہ پر آزمائش آئی, محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آزمائش آئی, اولیاء اعظام پر آزمائش آئی. اگر ہم پر آزمائش آتی ہے تو ہم تلملا اٹھتے ہیں, اپنے پروردگار سے ناراض ہو جاتے ہیں, اور ہم اس مرحلے پر آ کر شرکیہ اعمال کرنے بیٹھتے ہیں.
مندروں کے پھیرے لگاتے ہیں. یہ توحید ہے، یہ ایمان ہے. کیا زندہ کر رہے ہیں سنت ابراہیمی کو آپ؟ کیا قربانیاں دے رہے ہیں آپ؟ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کو یاد نہیں کر رہے ہیں آپ؟ زندگی میں اگر آگے تو ہم تلملا اڑتے ہیں، ہم شرک پر چلے جاتے ہیں، ہم ایمان چھوڑ دیتے ہیں. میرے دوستو غلط جا رہے ہیں. سنت ابراہیمی یاد دلاتی ہر سال کہ دیکھو یہ وہ خاندان ہے، یہ وہ باپ ہے، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ چھوٹا سا بچہ ہے صاحب، چھوٹا سا بچہ ہے، 6-7 سال کا بچہ ہے. آزمائشوں کا طوفان ہے، لیکن سب سرنڈر ہو گئے خدا کے دربار میں، سب جھک گئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آزمائش ہو گئی. حضرت یوسف پر آزمائش آتی ہے، سرنڈر ہو گئے. حضرت یونس پر آزمائش آتی ہے تو سرنڈر ہو گئے. ٹھیک ہے، خاموش بیٹھ گئے. حضرت ایوب پر آزمائش آتی ہے، خاموش بیٹھ گئے، وہ اللہ کا حکم ہے، سرنڈر ہو گئے. جی حضرت زکریا پر آزمائش آتی ہے، خاموش ہو گئے، جی سہ گئے. حضرت سمیہ پر صحابیہ رسول پر آزمائش آتی ہے، سرنڈر ہو گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں پر آزمائش آتی ہے، سرنڈر ہو گئے. لیکن یہ امت ان کے نام لیوا کہتے ہیں ہم پر کوئی آزمائش نہیں آنا، ہم جنت کی زندگی جینا. اگر آزمائش آ جاتی ہے تو ہم اپنے رب سے ناراض ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ. آزمائش آتی ہے تو ہم توحید کا دامن، ایمان کا دامن چھوڑ کر ہم مشرکوں کے پاس جاتے ہیں. جی وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں جو غیر ایمان والا، غیر توحید والا، کلمہ توحید سے ہٹاوا جو کرتا وہ ہم بھی کر لیں گے. اللہ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے، علم صحیح اور عمل صالح کی میں توفیق نصیب فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.